بار میں گواہی دیتا ہوں، دو بار ہم انتخابات، ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے، میں اس کا گواہ ہوں، سب کچھ طے ہو گیا تھا، سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا، لیکن خان صاحب پاکستان پریشر میں ہے، ریاست دباؤ کے اندر ہے۔ یہ ہمیں نہ بتایا جائے کہ ریاست دباؤ میں نہیں ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں، ساری زندگی پالیٹکس کی ہے، لوگوں کی پلس پہ ہمارا ہاتھ ہوتا ہے، سیاسی کارکنوں کا۔ ریاست کو اگر دباؤ سے نکالنا ہے، 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا، کوئی سازش نہیں تھی، 9 مئی ڈیلیبریٹلی کیا گیا۔ پستائیت کا انتقام یا بدلہ ان کی اولاد، ان کی جماعت یا ان کے کارکنوں سے نہیں لیا جا سکتا، یہ ناانصافی ہوگی۔ میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں، یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے نام پہ کہ خدا کے لیے وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو سبز ہلالی پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کو اکٹھے ہونا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سعد رفیق نے آج بجلیاں گرا کر رکھ دی۔ سعد رفیق نے وہ حقائق پوری قوم کے سامنے رکھ دیے جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ پوری قوم کے سامنے کھڑے ہو کر واضح طور پر اعلان کر دیا، کہا کہ اس وقت ملک کے اندر سیاسی افراتفری پھیل چکی ہے، نواز شریف اور شہباز شریف کو کردار ادا کرنا پڑے گا۔ میں بہت ساری چیزوں کو گواہ ہوں، آپ یہ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ وہ سیاسی قوتیں ہیں یا وہ ریاستی ادارے ہیں، پاکستان مشکلات میں گرا ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں، کیا سارے مسئلے ختم ہو چکے؟ کیا غربت کے خلاف جنگ ہم جیت چکے؟ کیا بھوک ختم ہو گئی ہے؟ کیا بھارت کا خطرہ ٹل چکا؟ کیا افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہیں؟ کیا دہشت گردی ختم ہو چکی ہے؟ کیا پاکستان کی معیشت ٹیک آف کر چکی ہے؟ کیا ہم دنیا کی بڑی اکانومی بن چکے ہیں؟ بتائیں مجھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے دشمن ہیں۔ ہم دشمن سے نہیں لڑتے، ایک دوسرے سے لڑتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے لڑ کے اپنی انرجی ضائع کرتے ہیں۔ اس قوم کے 78 سال ضائع ہو گئے ہیں، اور کتنے برس ضائع کریں گے ہم پاکستان کے؟ پاکستانیوں کو اور کتنا وقت ضائع ہوگا؟ پاکستانیوں کو پاکستان کے ساتھ جڑنا ہے۔ یہاں کرنے کو بہت کچھ ہے، لوگ باہر جا رہے ہیں، کچھ کام ہی نہیں ملتا لوگوں کو۔ کیپٹل کی فلائٹ ہو رہی ہے، کیپٹل تو پاکستان کے اندر آنا چاہیے، یہ کون سوچے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں، اور میری سوچ کے حامل ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک نئے پولیٹیکل کانٹریکٹ کی ضرورت ہے، ایک نیا سیاسی معاہدہ۔ شاید ہم نیا آئین نہ بنا سکیں، لیکن اس آئین میں رہتے ہوئے، اس کے پریویو میں رہتے ہوئے ایک پولیٹیکل کانٹریکٹ چاہیے، ایک نیا مساق جمہوریت، ایک نیا مساق معیشت، جس کی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی اور ان کا مذاق اڑایا گیا تھا۔ وہ آج بھی اتنی ویلڈ بات ہے۔ مساق معیشت بھی چاہیے، مساق جمہوریت بھی چاہیے۔ اور جب سیاستدان بات کریں گے تو ریاستی اداروں سے ہم توقع کرتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ، کہ وہ اس پروسیس کی حمایت کریں، اس کو سپورٹ کریں، تاکہ پاکستان ایک طاقتور ملک بنے، ایک نیوکلیئر پاکستان۔ معاشی دباؤ میں اور قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا نیوکلیئر پاکستان سروائیو تبھی کرے گا اگر یہاں پہ ہارمنی پیدا ہوگی، اگر ہم ایک دوسرے سے بات کریں گے۔ جب آپ جنگ لڑتے ہیں دو ملک، تو ان کے بھی ڈی جی ایم اوز ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ تو ہم ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، ہمیں ایک دوسرے سے بات کرنی ہے۔ اور میں پھر کہوں گا تکرار کے ساتھ کہ ہمیں اس ملک میں اور اس درخواست پہ غور کیا جانا چاہیے، ہر سطح پر اس کو سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے کہ اس ملک میں وہ قوتیں جو آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہیں، جو پاکستان کے پرچم کو سر بلند کرتی ہیں، ان کا کتنا بھی اختلاف ہے، سیاسی یا ادارہ جاتی یا دھڑے بندی کا اختلاف ہے، انہیں ایک نقطے پر آنا پڑے گا، کامن پوائنٹس کے اوپر، تاکہ پاکستان کے بیرونی دشمنوں اور جو دہشت گردی کا ہمیں شکار کرتے ہیں، جو درندے بم چلاتے ہیں اس ملک میں، بے گناہوں کا خون بہاتے ہیں، ہماری فورسز پہ حملے کرتے ہیں، جو قومی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، ان کا ہم مل کر مقابلہ کریں۔ اس سے پہلے جب
ہم نے نو کانفیڈنس کیا. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا نو کانفیڈنس کا جمہوری طریقے سے مقابلہ کرتے, انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے آئین کی وائلیشن کی اور نو کانفیڈنس اڑا کے رکھ دی. ان کی اپنی غلطیاں بہت ہیں. 2 بار میں گواہی دیتا ہوں, 2 بار ہم انتخابات کی طرف گئے. ایک بار تب جب شاہ محمود قریشی صاحب اور ڈار صاحب کے پارلیز ہوئے, میں اس کا گواہ ہوں. سب کچھ طے ہو گیا تھا, سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا, لیکن خان صاحب نہیں مانے. اور اس کے بعد دوسری مرتبہ جب بڑے میاں صاحب نے شہباز صاحب کو اور ہمیں لندن بلایا اور کہا یہ گورنمنٹ چھوڑ دیں آپ, ابھی 20 دن ہوئے تھے, انہوں نے کہا مہنگائی کی لہر آئے گی, جنہوں نے کیا وہ بھگتیں, میں کیوں بھگتوں. ٹھیک کہہ رہے تھے. فیصلہ ہو گیا. شہباز صاحب انتظار کر رہے تھے بڑے میاں صاحب کے سگنل کا. زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں مان رہے تھے. ان کو منانے میں 15-20 دن لگ گئے. عمران خان صاحب کو جب پتہ لگا کہ ہم حکومت چھوڑ کے جا رہے ہیں الیکشن میں, انہوں نے لانگ مارچ اناؤنس کر کے گن ہماری کن پٹی پہ رکھ دی, اپنا موقع ضائع کیا. اگر وہ نو کانفیڈنس کے بعد قائد حزب اختلاف بن کے بیٹھ جاتے تو باقی تھا کیا 1.25 سال 1.5 سال, نہ 9 مئی ہوتا, نہ آج وہ جیل میں ہوتے, اور نہ ہمیں یہ اتنی کشمکش کرنی پڑتی. پھر گالیاں, الزام, پھر فسطائیت اس حد تک کہ ان کا مقدمہ لڑنا مشکل ہے. اگر ہم میں سے کوئی ان کا مقدمہ لڑنا بھی چاہے تو کس بنیاد پہ لڑے. اپنا کیس خراب کیا. کوئی گارنٹی دینے کو تیار نہیں ہے کہ یہ بیہیو کریں گے. بیہیو سے مراد یہ نہیں ہے کہ تابع داری کریں گے, کہ جمہوری رویہ اپنائیں گے. کوئی ضمانت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس کے باوجود میں سب یہ کہنے کے بعد کہنا چاہتا ہوں, یہ درست کہا گیا, کردار میاں نواز شریف صاحب کو ادا کرنا پڑے گا. میرے وہ قائد ہیں, ان سے روح اور دل کا رشتہ ہے, ایسا رشتہ ہے جو الفاظ میں ہم بیان نہیں کر سکتے. ان کا دل جو ہے وہ زخمی کیا گیا ہے, ان کو بہت تکلیف پہنچائی گئی ہے, لیکن رول ان کو پلے کرنا چاہیے, اور رول انہی کو پلے کرنا پڑے گا. وہ سب سے بڑے ہیں اس وقت, انہیں آگے بات کرنی پڑے گی اسٹیبلشمنٹ سے, پیپلز پارٹی سے. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی. سعد رفیق نے پوری قوم کی آنکھیں کھول کے رکھ دی. سعد رفیق نے کہا کہ اس وقت تک سیاسی افراتفری ختم نہیں ہو سکتی جب تک تمام سٹیک ہولڈر مل کر نہیں بیٹھیں گے. اس ملک کو ایک نئے میثاق جمہوریت کی ضرورت ہے. ملک کے اندر جو بھی سیاسی افراتفری ہے, اس سے نہ ہی ملک میں غربت ختم ہوگی اور نہ ہی ملک میں کوئی بیرونی انویسٹر آ کر انویسٹ کر سکے گا, چونکہ اس کو اس بات کا یقین نہیں کہ ملک کے اندر استحکام آئے گا.